بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ونس اگین میری بہنوں، آپ سب کو خوش آمدید ہے اس کلاس میں. آج ہمارا تیسرا لیسن ہے تجوید کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے آپ کا آنا، میرا آنا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل القرآن میں شامل فرمائے. آمین. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن حکیم سیکھے اور سکھائے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو قرآن کریم سیکھتے ہیں اور قرآن کریم کو سکھاتے ہیں. دیکھیں، یہ حدیث ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ پڑھی ہے اور ہم اسے دوبارہ سے اب پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں، کوشش ہماری یہ ہے کہ ہمیں یہ یاد رہ جائے اچھی طرح سے کہ ہمیں اس کو بھولنا نہیں ہے. ذرا سا مجھے 1 منٹ دیجیے گا، یہاں کچھ شاید دشواری ہے. جی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا، اس کے لیے اس کے بدلے میں ایک نیکی ہے اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. سبحان اللہ العظیم. میری بہنوں، ہمارے لیے یہ، ہمیں اس سے زیادہ اور کیا چاہیے کہ دیکھیں، ایک لفظ پڑھنے پہ ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں. نیکی وہ چیز ہے کہ روز حشر حدیث میں آتا ہے کہ لوگ ایک ایک نیکی کے لیے لوگوں کے پاس بھاگ کر رہے ہوں گے کہ ایک نیکی ہمیں دے دو، ایک نیکی ہمیں دے دو. اگر ہمیں اس دنیا میں اتنا موقع مل رہا ہے تو ہمیں اسے چھوڑنا نہیں چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کریں. اس کے لیے حافظ یا حافظہ ہونا ضروری نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ آپ سورہ اخلاص یاد کر لیں. اگر یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، بس آپ اسے پڑھتی رہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کتنی دیر لگی اسے؟ آدھا منٹ بھی نہیں لگا پڑھنے میں. کوئی کام کرتے ہوئے، کہیں آتے ہوئے، کہیں جاتے ہوئے، بس اتنا پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے. 50 100 200 300 مرتبہ دن میں پڑھ لیجیے. سوچیے آپ نے کتنی ساری نیکیاں جمع کر لی. یہ نصیحت ہے سب سے پہلے میرے لیے اور پھر میری بہنوں آپ کے لیے. اب ہم سبق میں آگے بڑھتے ہیں. اچھا، یہ میں نے ریکویسٹ کی تھی آپ لوگوں سے کہ اسے پلیز یاد کر لیجیے گا کہ یہ وہ حروف ہیں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں: خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا. علماء نے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، آمین، اسے ہمارے لیے بڑا آسان کر دیا. اگر ہم صرف اس کو یاد کر لیں. دیکھیں جو نیچے لکھا ہوا ہے، 1 منٹ ٹھہرے، میں دیکھوں لیزر کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا. یہ دیکھیں، خص ضغط قید، اسے یاد کر لیں، آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا، ہم دوبارہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہمیں یہ الفاظ اگر یاد نہ ہو تو ہم قرآن کریم کی تلاوت میں غلطی کر سکتے ہیں. اور پھر یہ 3 الفاظ ایسے ہیں، الف، واو اور یا، جنہیں حروف مدہ بھی کہتے ہیں. یہ حرکات کو، آواز کو کھینچنے کے کام آتے ہیں. الف سے آواز کھینچتی ہے آ، واو سے آواز کھینچتی ہے وو، یا سے آواز کھینچتی ہے جی. ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تو ہمیں اس میں ڈیٹیل سمجھ آ جائے گی. اچھا، یہ ہم نے پڑھا تھا، ہمارا الحمدللہ تھوڑا سا باقی رہ گیا آج سے، تو میں ان سب کو دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. آپ بھی میرے ساتھ ساتھ اپنے مائک کو بند رکھتے ہوئے پڑھ لیجئے. آپ کی بھی پریکٹس ہو جائے گی اور ہر کوئی دوبارہ سے، یعنی کلاس کے ذہن میں بھی آ جائے گا کہ سب کے دماغ میں ہر چیز فریش ہو جائے گی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الاول. الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا،
عین غین فا قاف کیف اب دیکھیں یہاں ہم رکتے ہیں ذرا سے 1 منٹ کے لیے، تھوڑا سا وقت لیتے ہیں یہاں. دیکھیں یہ ہے قاف، یہ موٹے حروف میں سے. دیکھیں اگر آپ پہلے صفحے کے قاعدے کے برابر میں یہاں دیکھیں تو بلو رنگ کے باکس میں جو لال رنگ سے لکھے ہوئے یہ الفاظ ہیں. میں قاف یہ رہا، قاف موٹا پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے قاف کہاں سے آتا ہے، زبان جب پیچھے سے جا کے یہاں پہ لگتی ہے. اور کاف کہاں سے پڑھا جاتا ہے، بالکل دیکھیں دوبارہ دیکھیں قاف کہاں سے پڑھا جاتا ہے، اس جگہ کو ذرا غور سے دیکھیں. ٹھیک ہے، اسے اب یاد رکھیے گا 30 سیکنڈ کے لیے. دیکھیں قاف اور کاف میں کوئی فرق ہے؟ دیکھیں کتنے قریب کی جگہ ہے. فرق دونوں میں ایک یہ ہے کہ یہ موٹا ہے، یہ پتلا ہے. اگر ہم اسے موٹا نہیں پڑھیں گے نا تو ہم یہ والی آواز نکالیں گے. اگر ہم یہ والی آواز نکالیں گے تو ہم معنی بدل دیں گے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، یا لیکن اگر ہم قلب کہہ دیں تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے ڈاگ. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. قل کا مطلب ہوتا ہے کہو، ٹھیک ہے، اور کل کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ. کتنا بڑا فرق پڑ گیا ایک لفظ کے تھوڑا سا ہمارے بدل دینے سے. اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھیں کہ ہم تلاوت میں غلطیاں کرنے سے اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھیں اور زندگی میں غلطیاں کرنے سے محفوظ رکھیں، آمین. تو یہ الفاظ یاد رکھنا بہت ضروری ہے. میں بار بار اس کی یاد دہانی کرا رہا ہوں، جیسے جیسے آتا رہے گا میں کراتا رہوں گا. کوشش کیجئے کہ اسے تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کر لیجئے. مشکل نہیں ہے، صرف 7 حروف ہیں یہ. اس کے بعد ہے لام میم نون. اچھا یہ تھا ہمارا سبق، اور آج ہمارے پاس یہ آخری لائن. اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے تو ہم اسے پڑھتے ہیں کہ یہ لفظ کیا ہے، اسے کیسے پڑھا جاتا ہے. اس کا نام ہے واو. واو دیکھو دونوں ہونٹوں کو گول کر لیجیے. ٹھیک ہے، اسے یہاں سے ہم ہٹاتے ہیں، شاید بیچ میں آ رہا ہے. دونوں ہونٹوں کو جب ہم گول کرتے ہیں تو یہ والی آواز نکلتی. دیکھیں تصویر دیکھیں، واو واو. جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ، یا ہم اردو میں کہتے ہیں وقت ہو گیا ہے لیسن کا، یعنی کلاس کا وقت ہو گیا ہے، یا اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. تو یہ والا واو ہے. انگلش میں اگر دیکھنا ہو تو ہم اسے کہیں گے واو. یہ پڑھتے ہوئے زبان کو گول کریں، اور سوری ہونٹوں کو گول کریں اور زبان کو پیچھے سے تھوڑا سا اٹھا لیں. واو واو. جی ایک بہن شہناز کہہ رہی میری آواز نہیں آ رہی. کسی اور کو بھی آواز میں پرابلم ہے کیا؟ نیٹ ورک چینج کیا جائے؟ اگر کچھ لوگ بتا سکیں کہ سب کو آواز ٹھیک آ رہی ہے. اوکے سسٹر شہناز آپ اپنے پاس چیک کریں کہ کیا وجہ ہے آپ کے پاس آواز نہیں آ رہی. الحمدللہ باقی سب لوگ تو کہہ رہے ہیں آواز ٹھیک آ رہی. تو یہ ہے واو پڑھنے کے طریقہ. جب انگریزی میں واو کہا جاتا ہے تو دیکھیں واو زبان پیچھے سے اٹھتی نہیں ہے، لیکن جب آپ عربی میں واو پڑھیں گے تو زبان تھوڑی سی پیچھے سے اٹھے گی. واو واو. اور دوسری ایک چیز ہم نے یہ بھی پچھلی دفعہ شاید دیکھی تھی کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ حروف کو موٹا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان ہونٹوں کو گول کیا جائے. تو وہ خوا پڑھتے ہوئے خوا پڑھیں گے، سواد پڑھتے ہوئے سوا پڑھیں گے. یہ ٹھیک نہیں ہے. ہونٹ صرف اس حرف میں گول ہوتے ہیں، واو میں. باقی کسی حرف کو موٹا کرنے کے لیے یا پتلا کرنے کے لیے ہونٹوں کو گول نہیں کیا جاتا. یہ ہے واو واو واو. اچھا ایک اور بات، اب مجھے کون بتائے گا، ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ اگر ہماری عادت ہو کہ ہم کسی حرف کو موٹا پڑھتے ہیں یا ہم کسی کو دیکھیں کہ وہ موٹا پڑھتا ہے تو مجھے کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کیا کرے کہ جس سے وہ حرف اس کا پتلا ہو جائے، دبلا ہو جائے، وہ موٹا نہ رہے، فل ماؤتھ نہ ہو بلکہ وہ خالی ماؤتھ ہو جائے. جی ماشاء اللہ تبارک اللہ. وہ مسکرا دے، وہ اسمائل کر کے پڑھے. دیکھیں کتنا زبردست کام ہے. یعنی مسکراہٹ تو ویسے بھی بہت اچھی چیز ہے. آپ مسکرائیں اور مسکراتے وہ لفظ پڑھیں تو آپ کا لفظ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اس سے میں ایک کو بتاتا ہوں. فار ایگزامپل کوئی اس طرح پڑھتا ہوں نا، اگر واو واو، آپ اسے کہیں آپ پہلے مسکرائیے، پھر دیکھیں آواز ایسی ہو جائے گی واو واو. ایک دو اور لفظوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے جو با تھا، بہت سے لوگ اس کو با کر کے پڑھتے ہیں، با با. آپ نے کہیں مسکرائیے با با. اچھا اب جیسے تا ہے، کوئی پڑھے تو یہ خطرہ ہے کہ وہ دوسرے تو سے مکس کر دے گا. تو اسے کہیں کہ وہ مسکرا کے پڑھے تا تا. اب دیکھیں اس طرح سے تلاوت بہت اچھی ہو جائے گی. اچھا ہمارا اگلا حرف ہے ہا.
یہ ہا، یہ دیکھیں یہ ہا بہت آسان ہا ہے، یہ حلق کے اس حصے سے نکلتا ہے جو سینے کے بہت قریب ہے، یہ گہری بھاری آواز ہوتی ہے۔ کون بتائے گا موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام کیا تھا؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برکت عطا فرمائے، ماشاء اللہ۔ دیکھیں یہ ہارون، یہ جیسے ہا نکلا نا ہارون کا، یہ ویسا ہا نکلے گا، ہارون علیہ السلام۔ اچھا یہ نکلتا کہاں سے؟ دیکھیں تصویر، دو تصویر دی ہوئی ہے، پہلی تصویر دیکھیں جو سیدھے ہاتھ کی طرف ہے، یہ گلے کے بالکل نیچے والے حصے کی طرف سے نکلتا ہے، ہا ہا ہا، یہیں سے حمزہ بھی نکلتا ہے جو آنے والا ہے آگے ہمارے پاس، ہا ہا، ہارون، ہارون، یہ کہتے ہیں نا ہاتھ، میرے ہاتھ میں ہے، ہاتھ، اس طرح سے۔ جو لوگ انگریزی سمجھتے ہیں، جنہیں اردو سمجھنے میں دشواری ہے، وہی سمجھ لیں کہ it comes from the bottom of the throat near the chest. Breathe in some air, breathe some more air, and then say this letter like ha, ha. تو یہ ہے ہے، ہے، ہے۔ میری بہن تحسین مہجبین، یہ دل سے نہیں نکلتا۔ دیکھیں یہ لوگوں کو سمجھنے میں تھوڑا سا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں سینے سے نکلتا ہے، دل سے نکلتا ہے۔ مجھے بتائیے ووکل یعنی جو ہمارا وائس باکس ہے، جس ڈبے سے سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز پرفیکٹ بنائی ہے، جہاں سے ہماری آواز نکلتی ہے وہ جگہ گلے میں ہے نا، تو آوازیں تو ساری گلے سے نکلیں گی، تو وہ دل سے کیسے نکلے گی؟ دل میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں سے آواز نکل سکے۔ آواز نکلنے کے سارے جو اعضاء ہیں، ساری جو پارٹس ہیں، وہ تو گلے میں ہیں، تو یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا کہ یہ دل سے نکلتا ہے، بلکہ یہ گلے سے نکلتا ہے آواز۔ اگلا ہے حمزہ۔ اب دیکھیں یہ ایک واحد ایسا حرف ہے عربی زبان میں کہ جس کے نام میں اس کی آواز نہیں ہے۔ باقی سب کو دیکھیں، جب آپ پڑھتے ہیں ب تو اس کی آواز کیا ہے؟ ب ب، یہ آواز ہے۔ آپ پڑھتے ہیں خو 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 خو، وہی آواز اس میں شامل۔ آپ پڑھتے ہیں لام تو اس میں ل ل ل نکلتا ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں میم تو اس میں م ہے۔ یہ ہے حمزہ، اسے یاد رکھیے گا۔ اس کی آواز کیسے نکلتی ہے؟ اس کی آواز ہے جھٹکے والی مختصر سی شارٹ سی آواز ہے۔ اسے بہت سے لوگ الف سے مکس کر دیتے ہیں۔ الف کی آواز ایکسکیوز می، الف کی آواز بڑی نرم ہے، آ، جا، با، تا، جبکہ یہ حمزہ ہے، یہ آ ہے، آ، آ، ای، او، آ۔ ٹھیک ہے، تو اس کا نام ہے حمزہ، لیکن اس کی آواز مختلف ہے۔ اس کی آواز ہے آ، ای، او۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے میری بہن، جھٹکا دے کے پڑھنا ہے۔ سسٹر آیات نے بالکل ٹھیک کہا، تھوڑا جھٹکے سے پڑھیں، جبکہ الف جو ہے وہ بالکل نرمی سے پڑھا جاتا ہے۔ اچھا یہ نکلتا کہاں سے؟ حلق کا وہ حصہ جو سینے کے قریب ہے، یعنی یہ وہی جگہ ہے جہاں سے ہا نکلتا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا جھٹکے سے نکلنا ہے، آ، ای، او، کٹنگ ساؤنڈ ہے تھوڑی سی۔ آگے ہے یا۔ یا کہاں سے نکلتا ہے؟ دیکھیے یہ کون بتائے گا کہ یہ جو یا میں زبان کا ہم تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ ہم نے پہلے کون سے حرف میں ایسی تصویر دیکھی ہے؟ کون سا حرف ہم نے پہلے ایسا دیکھا ہے جس میں یہیں سے زبان یہیں پہ جاتی ہے؟ ہم نے پہلے ایسا پڑھا ہے، دو لفظ پڑھے ہیں ایسے۔ جی سسٹر نجمہ خان فرما رہی ہیں شین، اور سسٹر آمنہ پٹھان کہہ رہی ہیں جیم۔ جی باقی سسٹر، سسٹر عائشہ، سسٹر سائرہ، سسٹر شائمہ، بالکل ٹھیک۔ سسٹر بطول، زائی یہاں سے نہیں آتا۔ زائی آپ دیکھیں، آپ نے صحیح دیکھا، لیکن آپ نے تھوڑا سا اس میں یہ دیکھیں کہ آواز کی لہریں کہاں ہیں۔ آواز کی لہریں دانت کی نوک پہ نہیں ہے، بلکہ اوپر سے آ رہی ہیں۔ سسٹر جیسمین، سسٹر میمونہ، سسٹر نفیسہ، سسٹر نیہا، سسٹر سائرہ، سسٹر ارینا، ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائیں، بہترین، بالکل صحیح جواب ہے۔ سسٹر سبیحہ، یعنی جیم، شین اور یا یہاں سے نکلتے ہیں، یہ بڑا جامد جواب ہے، انہوں نے سارے بتا دیے کہ یہاں سے کون سے حروف نکلتے ہیں۔ جی سسٹر نفیسہ، سسٹر ناظرہ، سسٹر ندا، سسٹر نادیہ، سسٹر ارشیا، ماشاء اللہ تبارک اللہ، سسٹر فہمیدہ، بالکل صحیح بتایا آپ نے۔ یہیں سے یا آتا ہے، کہیں گے یا جیسے یا ایہا الذین، یا ایہا المؤمنون، یہ ہے یا زبان کو بیچ سے اٹھائیں، تالو کے بہت ہی قریب لے جائیں، لیکن تالو سے ملانا نہیں ہے۔ اگر ملا دیا تو وہ کیا بن جائے گا؟ وہ بن جائے گا اج، اج، اور یہ آواز کس کی ہے؟ یہ آواز ہے جیم کی۔ اور اگر تھوڑا سا فاصلہ رکھا تالو کے درمیان اور زبان کے درمیان،
تو آواز نکلے گی کسی کو کہتے ہیں خاموش ہو جائیے، اش اش اس، لیکن اس لفظ میں یا میں فاصلہ تھوڑا سا اور زیادہ ہونا چاہیے، یعنی زبان چپکی ہوئی بھی نہیں ہونی چاہیے تالو سے، شین کی طرح سے بھی زبان میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شین سے زیادہ بڑا فاصلہ ہونا چاہیے، جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا یا اللہ، یا رب، یا رحیم، یہ وہ والا یا ہے۔ اچھا اب کوئی کہے گا دوسرا یا ہے، یہ دو یا ہیں، یہ دو یا نہیں ہیں، حروف تو ایک ہی ہیں، یعنی حرف تو صرف یا ہی ہے، لیکن قرآن کریم میں یہ یا اس طرح سے بھی لکھی ہوئی ہے، اور جو برابر میں لکھا ہوا ہے وہ دوسرے طریقے سے بھی لکھی ہوئی ہے، دونوں طریقے سے لکھی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ ہم دوبارہ اس پورے پیج کو پڑھ لیتے ہیں، کسی کو کوئی دشواری ہو تو سن لے تاکہ اس کی دشواری انشاءاللہ دور ہو جائے۔ الف، ب، ت، ث، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ آپ نے دیکھا جب ہم اس کا نام پڑھیں گے تو ہم حمزہ پڑھیں گے۔ آپ سب کو بہت مبارک ہو میری بہنوں، یہ جو صفحہ ہم نے ختم کیا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تجوید کا 50% ہے۔ اس میں ہم نے کیا سیکھا اس صفحے میں، ہم یہ دیکھتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے۔ اس میں ہم نے 3 چیزیں دیکھی۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ لفظ، حرف لکھنے میں کیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، الف ایک لمبی لائن ہے، با اور تا اور ثا ایک خاص انداز سے لکھے جاتے ہیں، تینوں ایک ہی انداز سے لکھے جاتے ہیں، لیکن با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے اور ثا کے اوپر 3 نقطے۔ جیم، ہا اور خا، سبحان اللہ، دیکھیں تینوں ایک ہی طرح سے لکھے جاتے ہیں۔ جیم کے درمیان میں ایک نقطہ، ہا پہ کوئی نقطہ نہیں، خا کے اوپر نقطہ۔ دال اور زال ایک ہی طرح سے دکھتے ہیں، زال کے اوپر نقطہ ہے، دال کے اوپر نقطہ نہیں ہے۔ را اور زا، سین اور شین، صاد اور ضاد، طا اور ظا، عین اینڈ غین، آپ دیکھیں یہ لفظ ملتے جلتے انداز میں لکھے جاتے ہیں، نقطوں سے فرق آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہم نے یہ دیکھا کہ حرف کی شکل کیسی ہوتی ہے جب وہ اکیلا لکھا جاتا ہے، دوسرا ہم نے دیکھا کہ حرف کا نام کیا ہے، تیسرا ہم نے دیکھا حرف کی آواز کیا ہے۔ دیکھیں نا، اگر آپ نے کہیں لکھا ہو ب اور آپ سے کوئی پوچھے جس نے کبھی پڑھا نہ ہو عربی کی کیا ہے، تو آپ اسے یہ تو نہیں کہیں گے ب ب ب، وہ کہے گا بھائی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ کی، کیا ہوئی ب ب ب کیا ہے؟ آپ اسے بتائیں گے یہ ہے ب، ت، جیم، میم، آپ اسے اس طرح سے بتائیں گے۔ تو ہم نے الحمدللہ 3 چیزیں یہاں سیکھی، لفظ کی شکل یعنی حرف کی شکل، حرف کی آواز اور حرف کا نام۔ اب ہم آگے چلیں گے، اور آپ لوگ تو ماشاءاللہ بہت ذہین ہیں، دوسری کلاسوں میں میرا خیال ہے یہ سبق ختم ہوتے ہوتے کافی کلاسز لگی تھی۔ اچھا میں اب ایک دفعہ پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، آپ مجھے بتائیے کہ اگر میں کہیں غلطی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ اوکے، سسٹر ذکیہ محمد زبیر پوچھ رہی ہیں کہ ہاؤ مینی لیٹرز ود، یعنی کتنے لیٹر ہیں اسمائلی فیس کے ساتھ۔ سسٹر یہ لیٹر اسمائلی فیس کے ساتھ نہیں ہیں، یعنی ان لیٹر کو کہا جائے گا کہ یہ لیٹر پتلے پڑے جاتے ہیں، خالی منہ کے ساتھ پڑے جاتے ہیں، یعنی موٹے نہیں کیے جاتے، ٹھیک ہے نا۔ موٹے جو کیے جاتے ہیں وہ 7 ہیں، ان کے علاوہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پتلے پڑے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو کچھ حالات میں موٹے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں کہ سب پتلے پڑے جاتے ہیں۔ تو اسمائل کے ساتھ آپ صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ کے لفظ میں اگر موٹا پن ہے تو وہ موٹا پن نکل جائے، یا اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ کسی لفظ کو وہ موٹا پڑتا ہے جو اسے نہیں پڑھنا چاہیے تو آپ اسے بتائیں کہ مسکراؤ۔ دیکھیں نا، اگر یہ قاف موٹا پڑھنے والا ہے، اس قاف کو بھی موٹا پڑھ لے تو آپ کیا کہیں گے؟ پڑھے قاف قاف، اب وہ پڑھ تو صحیح جگہ سے لیکن موٹا پڑھ رہا ہے، تو اسے موٹا تو نہیں پڑھا جانا، اسے کہیں گے کہ پہلے مسکرائیے، پھر کہیے کیف قاف، یہ والا قاف اور یہ کیف۔ آئی ہوپ کہ فرق سمجھ آ گیا۔ اچھا اب میں خود کو ٹیسٹ کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیے میں غلط پڑھ رہا ہوں صحیح پڑھ رہا ہوں، اگر میں صحیح پڑھ رہا ہوں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھ رہا تو بھی آپ لوگ اگر چاہیں تو پلیز لکھ کے مجھے بتائیے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے معنی یہ ہیں، قریب کے معنی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا تمہارے ہاتھ پہ کسی کو ہدایت دینا تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔
سرخ اونٹ بہت قیمتی ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، آج بھی قیمتی ہوتے ہیں. ہم تو لیکن شہروں میں رہتے ہیں، ہمیں شاید اونٹوں کے بارے میں ان کی مالیت کی اہمیت نہیں پتا. یعنی آپ سمجھے بڑی مہنگی مہنگی گاڑیاں، جہاز، ہیلی کاپٹر، اس طرح کی پرائس ہوتی ہے ان کی. تو اتنا یعنی فضیلت ہے اس کی. تو آپ سوال پوچھیں، جواب دیں. ہو سکتا ہے کوئی اور جو تھوڑا سا شرماتی ہو بہن، وہ نہ بات کرنا چاہتی ہے، وہ ہو سکتا ہے آپ کے سوال یا آپ کے جواب سے کچھ سیکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، آمین. اچھا یہ میں پڑھتا ہوں پہلے. میں 2 سیکنڈ کا 1 سیکنڈ کا وقفہ دوں گا تاکہ آپ لوگ بھی پڑھ لیں ساتھ اور دیکھ بھی لیں اور میں بھی دیکھ لوں. تو یہ ہے بے، میرا خیال ہے یہ میں نے ٹھیک پڑھا. اوکے یہ ہے، یہ مجھے پتا ہے یہ موٹے حروف میں سے ہے. خو، خو، یہ شاید ٹھیک ہے. اچھا یہ ہے، یہ دونوں ایک جیسے الفاظ ہیں. کیا ہے یہ ہے اور یہ بھی ایک ہی جیسی آواز ہے. کوئی فرق ہے کیا؟ ہاں فرق ہے، اس لیے کہ یہ جو ہے یہ پتلا پڑا جاتا ہے س الف کے ساتھ س، اور جیسے لکھا ہوا ہے سین، اور جب کہ پڑھا جائے گا سود. اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے بود. اور یہ تو بہت ہی آسان، اسے ہم پڑھیں گے تا تا. بس میں سوچتا ہوں یہ لکھا ہے، اسے بھی تا پڑھتے ہیں، اسے بھی تا پڑھتے ہیں، تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ اس تا میں اور اس تا میں کیا فرق ہے؟ میں تو ایک ہی طرح سے پڑھ رہا ہوں دونوں، لیکن لکھے ہوئے الگ ہیں یہ. ہاں اس لیے کہ یہ موٹا پڑا جاتا ہے. یہ خصہ دغتن قز میں سے ہے، ان 7 حروف میں سے ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں. تو یہ پڑھا جائے گا ت، جبکہ یہ پڑھا جائے گا تو تو. اچھا جی ایک اور میں اپنے آپ کو چیک کرتا ہوں. یہ ہے آ، آ نہیں یہ غلط ہے، یہ آ نہیں ہے، یہ ہے حمزہ. اس کا نام ہے حمزہ. حمزہ اس کی آواز ہے ا ای او، لیکن یہ ہے حمزہ. چلیں الحمدللہ آپ لوگوں نے بہت اچھے جواب دیے ہیں. تا پتلا اور تو موٹا پڑھیں گے، ماشاءاللہ تبارک اللہ سے فرخندہ. باقی سب لوگوں نے بالکل ٹھیک کہا جی. حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن جب ہم نام بتائیں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ آ ہے، ہم کہیں گے یہ حمزہ ہے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. اچھا یہ بھی ایک اہم سبق ہے، اس میں ہم زیادہ وقت نہیں لیں گے لیکن سمجھنے کے لیے ضروری ہے سب کے لیے. دیکھیے جو ہم نے پرانے سبق میں پڑھا وہ تھے کہ الفاظ جب لکھے ہوتے ہیں تو کیسے لکھے ہوتے ہیں. اب ہم قرآن کریم کھولتے ہیں پڑھنے کے لیے تو الفاظ سارے الگ الگ تو نہیں لکھے ہوتے، سارے مل کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو جب مل کے لکھے جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو مثلا جیسے کاف ہے اگر یہ والا تو الگ سے کیسے لکھا جائے گا، مل کے کیسے لکھا جائے گا. یہ اگر لام ہے تو اگر یہ پہلے آئے گا لفظ سے تو اس کی شکل کیسی ہوگی، آخر میں آئے گا تو کیسی ہوگی، اگر اس کے آگے اور پیچھے دونوں طرف حروف لکھے ہوں گے یہ درمیان میں آئے گا تو اس کی شکل کیسی ہوگی. یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یہاں پڑھیں گے، دیکھیں الف، دیکھیں الف ایسے ہی لکھا ہے جیسے وہاں لکھا ہے. لام الف، اب دیکھیں یہ بھی الف ہے لیکن یہ الف سیدھا تھا، یہ الف ٹیڑھا ہے تھوڑا سا کیونکہ یہ لام کے ساتھ جڑ گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا سسٹر جن کو پرابلم ہے نا کسی لیٹر کے پڑھنے میں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب ہم کلاس اینڈ کریں گے تو پھر اس وقت ہم اس پر بات کریں گے. میں انشاءاللہ آپ کو کوشش کر کے بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس کو کیسے درست کیا جائے. تو آپ اس کی فکر نہ کریں. ابھی اگر ہم یہ کوشش کر لیں کہ ابھی جو ہم لیسن پڑھ رہے ہیں اس کو اگر ہم دیکھ لیں تو پھر آپ کے پاس اس میں سے بھی کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ پوچھ لیجئے گا ایک ساتھ. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. الف، لام الف، لام الف، با الف، لام الف. آپ نے دیکھا یہ الف مختلف انداز سے لکھا ہوا آ رہا ہے، آگے پیچھے ہوتا جا رہا ہے، تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کیسے ہے. لام، لام الف. اب دیکھیں یہ لام اس طرح سے پورا لکھا ہوا ہے لیکن جب یہ لام کسی پیچھے کسی حرف کے ساتھ جڑا ہوگا تو پھر لام کی شکل ایسی ہوگی. دیکھیں یہاں پیچھے سے تھوڑی سی اس کی نکل آئی ہے اور یہاں پہ اس کی لمبائی تھوڑی سی کم ہو گئی. لام ہے، اب دیکھیں یہ لام کیسا ہو گیا، یہ لام اوریجنلی تو ایسا تھا لیکن جب ہا کے ساتھ آیا تو ایسا ہو گیا. اب آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں اور میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ. لام الف، با لام با. اب دیکھیں یہ لام کیسا ہو گیا، یہ لام الگ سے ایسا تھا اور درمیان میں جب آیا تو ایسا چھوٹا ہو گیا. تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا لفظ ہے. کیف، کیف، کیف با، کیف با. یہ دیکھیں یہ دونوں ایک ہی ہیں نا،
لیکن دونوں کی لکھائی میں فرق ہے. یہ عربی رسم الخط ہے, کیلیگرافی ہے, اس طریقے سے لکھائی ہے اس کی, اور لیکن یہ لیٹر کافی ہے. کاف الف, با کاف تا, تا کاف ثا, با تا ثا نون یا. تو یہ سب جو لیٹرز آئے ہیں, آنے والی لائنوں میں یہ لیٹر مکس ہوتے چلے جائیں گے دوسرے لفظوں کے, دوسرے حرفوں کے ساتھ. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ با, تا, ثا, نون, یا, یہ ان کے ساتھ جب دوسرے لفظ جڑتے ہیں تو یہ لفظ کیسے لگتے ہیں. دیکھیں یہ دیکھتے ہیں, با الف, دیکھیں یہ با پورا تھا نا, لیکن جب الف اس کے ساتھ آیا نا تو اس الف نے بولا با کو مجھے تھوڑی سی بیٹھنے کی جگہ چاہیے آپ کے ساتھ میری بہن, تو با نے بولا کوئی بات نہیں, میں تھوڑا سکڑ جاتی ہوں اور آپ آ کے بیٹھ جائیے. تو دیکھیں یہ با اور الف آ گئے. پھر نون, تا, یا, سا, یہ سب بہت معذب, بہت یعنی مؤدب بہنیں ہیں. ان سب نے بولا الف کو بھائی آپ آ کے بیٹھ جائیں, تھوڑا سا ہم اپنی جگہ کم کر لیتے ہیں. نون الف, تا الف, یا الف, ثا الف. اچھا دیکھیں, اب جب با کے ساتھ سین نے آ کے کہا مجھے بیٹھنا ہے, تو سین کو چاہیے تھی زیادہ جگہ. با نے کہا کوئی بات نہیں میری بہن, تم آؤ, میں تھوڑا اور سکڑ جاتی ہوں, مجھے تھوڑی سی تکلیف ہو جائے لیکن میں تمہیں آسانی میں رکھنے کی کوشش کروں گی. ابھی دیکھیں با کیسے لکھا جاتا ہے, یہ دیکھیں پورا با یہاں لکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, پورا رائٹ سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو فل با لکھا ہوا ہے. لیکن جب سین با کے قریب آئی تو سین کو جگہ چاہیے تھی زیادہ, تو با نے بالکل اپنے آپ کو چھوٹا کر لیا. با سین, یا سین, نون سین, تا سین, ثا سین. آپ نے دیکھا یہ سب بڑے لکھے جاتے ہیں ایک ہی طرح سے, با, تا, ثا, لیکن ان سب نے اپنے آپ کو چھوٹا کر لیا جب سین نے آ کے ان کے پاس بیٹھنا چاہا. اب ہم دیکھتے ہیں ثا, ثا بھی یہی کر رہا ہے. آپ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی بات, اس سبق میں جو چیز سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب میں بغیر رکے ہوئے پڑھوں گا, آپ انشاءاللہ دیکھیے گا, پھر پیچھے آگے دوبارہ سے آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہے. اوکے, آواز میں گڑبڑ ہو گئی ہے. اچھا جی, دیکھتے ہیں. بہتر تھی, ابھی بہتر ہے. الحمدللہ, شروع کرتے ہیں. کوئی پرابلم ہو تو بتائیے گا, میں دوبارہ چینج کر لوں گا انشاءاللہ. بالکل بھی نہیں آواز, سسٹر زینب کہہ رہی ہیں. باقی لوگوں کے پاس کیا پوزیشن ہے جی؟ اب ٹھیک ہے, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, اللہم لک الحمد, استغفر اللہ واتوب الیہ. الحمدللہ. جی, نون سین, تا سین, ثا سین, ثا جیم, تا حا, نون خا, یا حا, با جیم, یا میم, با میم. اب دیکھیں یہ دونوں میم مختلف ہو گئے. یہ والا میم اس طرح سے لکھا ہوا ہے, یہ والا میم اس طرح سے لکھا ہوا ہے. دونوں ہی میم ہیں, الحمدللہ دونوں ہی میم ہے, کوئی فرق نہیں ہے, صرف لکھائی کا فرق ہے. ایسا نہیں کہ اس کی آواز کچھ اور ہے اور اس کی آواز کچھ اور ہے. نون میم, تا میم, ثا میم, با یا, نون یا, تا یا, ثا یا, نون با لام. اب دیکھیں یہ ہم نے با دیکھا تھا پہلے کہ یہ با اس طرح سے لکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں سیدھے ہاتھ کی طرف جہاں میں کرسر گھوم رہا ہے, یہ لال رنگ کا, ایسے لکھا جاتا ہے. لیکن جب یہ آخر میں آتا ہے تو یہ ایسا لکھا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ بھی دیا ہوا ہے ہمارے پاس, آئی اپولوجائز. یہاں با اس طرح لکھا جاتا ہے الگ سے, شروع میں آتا ہے تو ایسا لکھا جاتا ہے, چھوٹا ہو جاتا ہے. آخر میں جب آتا ہے تو یہ تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے جیسا الگ سے ہوتا ہے. لیکن جب یہ با دو حرفوں کے درمیان میں آتا ہے تو دیکھیں کتنا چھوٹا ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اس کی ایک طرف نون ہے, ایک طرف لام ہے. تو یہ چیز ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ با ایسا بھی دکھ سکتا ہے, با ایسا بھی دکھ سکتا ہے, ایسا بھی دکھ سکتا ہے, ایسا بھی دکھ سکتا ہے. اگر ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا تو پھر ہم پڑھتے ہوئے کنفیوز ہو جائیں گے کہ یہ کون سا لیٹر ہے, اس کی آواز کیسے آئے. نون با لام, تا نون لام, با یا لام. اب دیکھیں یا کتنا بڑا تھا, یہاں دیکھیں لیکن کتنا چھوٹا, ایک بس ایک لکیر کی طرح سے ہو گیا. با یا لام, یا تا لام, ثا لام, نون با نون, با نون نون,
تا یا نون، یا تا نون، سا نون. دیکھیں یہ سا بڑا تھا لیکن جب پہلے آیا یہاں تو چھوٹا ہوا، اور جب درمیان میں آیا تو اور چھوٹا ہو گیا. سا نون، جیم، ح، خو. اب دیکھیں یہ تینوں بھی جو ہے نا بڑی سمجھدار بہنیں ہیں اور بڑا ہی خیال رکھتی ہیں دوسروں کا. یہ دیکھیں یہ ہا اتنا بڑا لکھا جاتا ہے لیکن سا نے اس کے ساتھ آ کے کہا مجھے جگہ چاہیے تھوڑی سی آپ کی کرسی پہ بیٹھنے کے لیے. اس نے بولا کوئی نہیں، میں خود کو تھوڑا سا سکیڑ لیتی ہوں اور آپ آ کے بیٹھ جائیے. دیکھیں ہا کتنا چھوٹا ہو گیا. ح سا، خو با، جیم تا، تا ح تا، یا جیم با، با خو تا. یہ دیکھیں جیم، ح اور خا یہ تینوں ایک ہی طرح سے ان کا بیہیویئر ہے، ایک ہی طرح سے ان کا اخلاق ہے. جب کسی اور نے کہا میں آ کے بیٹھنا ہے تو ہا نے بھی چھوٹا ہو گیا، خا بھی چھوٹی ہو گئی، جیم بھی چھوٹی ہو گئی. اچھا یہ آپ کیا ہے ہم جو پڑھ رہے ہیں با خا تا، تا، یہ دونوں تا ہیں. ٹھیک ہے نا. کہیں بھی تا قرآن کریم میں اس طرح لکھی ہوتی ہے اور کبھی تا اس طرح لکھی ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں اوپن تا، کھلی ہوئی تا. اسے کہتے ہیں گول تا، بند تا. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں ہی تا ہیں، آواز میں کوئی فرق نہیں. دیکھیے با خا تا، تا، صرف رسم الخط کا کیلیگرافی کا فرق ہے، تو اس چیز کو خیال رکھیے گا. اچھا یہ دیکھیں یہ ہے ہا. کیا فرق ہے دونوں میں؟ صرف نقطے سے فرق ہے. یہ تا ہے لیکن جب اس کے نقطے ہٹا دیں تو یہ ہا بن جاتا ہے. اس میں غلطی مت کیجیے گا، اس کو تا ہی پڑھیے گا اور اس کو ہا ہی پڑھیے گا. ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو ہا پڑھ لیں یا اس کو تا پڑھ لیں. ٹھیک ہے. باتا، یا ہا، تا ہا، نون تا. یہ بھی لکھا ہی ہے، رسم الخط ہے اور کوئی فرق نہیں ہے. ہا. اچھا دیکھیں یہ والا ہا اور یہ والا ہا ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. جب یہ والا جب درمیان میں یہ والا ہا جب آئے گا تو اس کی شکل ایسی ہو جائے گی، یعنی اس کے اندر سے ایک لکیر گزرتی ہوئی جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ ہا اور یہ ہا ایک ہی ہیں، آواز ایک ہی ہے. یہ بھی ہا ہے اور یہ بھی ہا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف رسم الخط کا فرق ہے. یا ہا با. یہ دیکھیں آپ یہ والا جو ہا تھا نا، میں نے کہا یہ دونوں ہا ایک ہی ہیں. تھوڑا سا ایک دفعہ اور دیکھتے ہیں ایک چیز کو. یہ ہا ایسا ہے، جب آخر میں لکھا جاتا ہے تو یہ ہا ایسا ہے. ٹھیک ہے. اس کی لکھائی اس طرح سے ملتی جلتی ہے، ان دونوں کی لکھائی ملتی جلتی ہے. لیکن جب یہ بیچ میں لکھا جاتا ہے تو اس کی لکھائی تھوڑی سی فرق ہو جاتی ہے. دیکھیں اس کی لکھائی ایسی ہو گئی کہ بیچ میں سے ایک لکیر گزرتی چلی جا رہی ہے. اسے خیال رکھیے گا. ہا، یا ہا با، با ہا الف، با ہا میم، دال، ذال، جیم دال، خو ذا، رو، زا، جیم رو، خوزا. ہم نے دیکھا تھا نا یہ جیم اتنا بڑا ہے، دیکھیں خا اتنا بڑا ہے لیکن جب را نے آ کے اس سے کہا تو جیم نے کہا آپ بیٹھ جائیے میرے پاس. جیم بالکل سکڑ گئی، خا اسی طرح سے سکڑ گئی. رو، زا، یا رو، تازا. اب یہ بھی را ہے، یہ بھی را ہے اور یہ بھی زا ہے، یہ بھی زا ہے، صرف لکھنے کا فرق ہے. عربی رسم الخط. سین، شین، سین لام، شین لام. اب دیکھیں سین اور شین اتنی بڑی تھی، ٹھیک ہے نا، لیکن جب لام نے کہا تو بس ایک لکیر کی طرح سے ہو. تو یہ اس چیز کا خیال رکھیے گا قرآن کریم پڑھتے ہوئے کہ سین ایسے بھی لکھا ہوا ہو سکتا ہے اور سین ایسے بھی لکھا ہوا ہو سکتا ہے. صاد، ضاد، طا، ظا، صاد با، طا با، ضاد الف، ظا الف، ظا الف، عین، غین، حمزہ. اب دیکھیں یہاں تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہے عین، یہ ہے غین، یہ ہے حمزہ. یعنی اس کی جو نیک ہے عین کی بس وہ حمزہ ہے، باقی باڈی چلی گئی. ٹھیک ہے. اب اگلا حرف کیا ہے؟ یہ ہے عین زا. عین زا، اسے حمزہ نہ پڑھیے گا. دیکھنے میں تو یہ حمزہ لگ رہا ہے لیکن حمزہ جڑتا نہیں ہے اس طرح سے. اس طرح سے صرف عین جڑتا ہے. یہ ایک بڑی عام سی یعنی غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ شکل دیکھیں اس کی اور اس کی شکل بالکل سیم ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ حمزہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے لیکن حمزہ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے کیونکہ حمزہ کسی لفظ کے ساتھ اس طرح سے جڑتا نہیں. تو یہ ہے عین. تو ہم اسے پڑھیں گے عین زا، غین رو. اب دیکھیں نا عین پورا اس طریقے سے تھا لیکن جب اور غین کے بھی ایسے ہی تھا لیکن جب یہ دوسرے لفظوں کے ساتھ جڑے تو صرف ان کی نیک رہ گئی، باڈی چلی گئی. اب دیکھیں یہ تو تھا شروع میں جب یہ کسی
لفظ کے آخر میں آئیں گے تو کیا ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں. صاد عین ضاد غین. اب دیکھیں ان کا سر انہوں نے اوپر اٹھایا ہوا. جیسے یہ صاد ان کے پاس آئی تو یہ عین اور غین جو ہے یہ بڑی شرمانے والی بہنیں ہیں اور انہوں نے اپنا سر فوراً نیچے کر لیا. انہوں نے اپنا سر بند کر لیا. دیکھیں سر کھلا ہوا تھا عین اور غین میں, لیکن یہ یہاں بند کر لیا. تو یہ سمجھیں اس بات کو کہ یہ بھی عین ہے اور یہ بھی غین ہے. صاد عین ضاد غین با عین دال. اب دیکھیں عین جب بیچ میں آیا تو عین کا شیپ کیسا یہاں سے چینج ہو کے بالکل ڈیفرنٹ ہو گیا. تا غین وا. اچھا یہ دیکھیں یہ کیا ہے, یہ کیا پڑھیں گے اسے, کون بتائے گا؟ حمزہ پڑھیں گے اسے؟ جی اسے پڑھیں گے حمزہ. اسے کیا پڑھیں گے؟ حمزہ. حمزہ یہ سب حمزہ ہی پڑھے جائیں گے, ٹھیک ہے. حمزہ الف کے اوپر بھی آ سکتا ہے, حمزہ واو کے اوپر بھی آ سکتا ہے, حمزہ یا کے اوپر بھی آ سکتا ہے. اچھا اگلا لفظ ہے, اگلا حرف ہے فا. اسے دیکھتے ہیں. فا قوف واو. یہ ہم نے آج ہی پڑھا. اب دیکھیں قاف اور واو جب آپس میں جوائن ہوتے ہیں تو ان کی شکل کیسی ہو جاتی ہے. قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام. دیکھیں قاف اتنا بڑا تھا لیکن جب درمیان میں آئے تو چھوٹا ہو گیا, آگے شروع میں آئے تو کیسا ہو گیا. قاف فا لام یا فا میم میم. دیکھیں دونوں میم ایک ہی میم ہے, ٹھیک ہے, لیکن لکھائی میں فرق ہے. ہم نے پچھلے صفحے پہ بھی دیکھا تھا. میم میم حامیم لامیم تامیم تامیم تا. ماشاء اللہ تبارک اللہ. میری بہنوں یہ سبق پچھلے میرا خیال ہے دوسرے کورس میں شاید 5ویں کلاس میں جا کے ختم ہوا تھا اور آپ لوگوں نے پہلے ہی ختم کر لیا. بس ایک چیز کا خیال رکھیے گا, میں چاہ رہا ہوں کورس اچھی اسپیڈ کے ساتھ چلے تاکہ ہماری دلچسپی برقرار رہے. یہ نہ سوچیں کہ یار ہم ایک ہی چیز پڑھ رہے ہیں, ہمیں تو یہ آتا ہے. جسے آتا ہے جسے نہیں آتا سب ساتھ چلیں. جسے آتا ہے اس کے لیے ایک ریویژن ہے. ہر دفعہ جب ہم پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز چاہے چھوٹی سی ہمیں ایک نئی چیز سمجھ آتی ہے. ہم کسی کو پڑھانے کے لیے بیٹھیں گے تو ساری چیزیں ہمیں بڑی یاد آتی ہیں, بڑی انشاءاللہ ہمیں اس سے بڑا فائدہ ہوگا. اور جن کو نہیں آتا ان کے لیے الحمدللہ یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ ان کو ساری چیز پتہ چل رہی ہے کہ بھئی کوئی چیز ایسی ہو رہی ہے تو ایسی کیوں ہو رہی ہے. جس نے قرآن کریم پہلے نہیں پڑھا ہے, زیادہ نہیں پڑھا, جب وہ کھولتے ہیں تو وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نے تو میم اس شکل کا دیکھا تھا, یہ دوسری شکل میں بھی کیا میم ہے. تو یہاں انشاءاللہ سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے. اچھا اب ہمارے پاس دو آپشنز ہیں کہ ہم نیا سبق کریں, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اب ہم نیا سبق نہ کریں اور اب آپ اس کی پریکٹس کریں, بلکہ ہم آج کچھ اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم تھوڑا سا اب اپنی تلاوت کی درستگی کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ فلائر پہ یہ بات آپ نے پڑھی ہوگی کہ انشاءاللہ کورس کے خاتمے تک تمام طلباء جو ہیں, تمام طالبات جو ہیں, انشاءاللہ وہ 10 سورہ جو ہیں قرآن کریم کی روانی کے ساتھ بغیر غلطیوں کے ساتھ انشاءاللہ پڑھ لیں گے. تو اب ہم اسے دیکھتے ہیں. آج سے ہم سبق کا وہ والا حصہ شروع کرتے ہیں جس میں ہم قرآن کریم کا اپنا کریکشن دیکھیں گے. آج ہم سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے. اس طرح ہم ہر سورہ پر آتے جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ عام طور پہ کہاں غلطیاں ہوتی ہیں اور کس طرح سے ان غلطیوں کو دور کیا جائے انشاءاللہ. سر آفرین خان کہہ رہی ہیں ہم کیسے آپ کو سبق سنائیں یا سنیں, سمجھ نہیں آیا. سبق سنانے والی بات پر ہم آخر میں آتے ہیں, ذرا ختم کر کے انشاءاللہ اس کو, تو پھر ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو آج ہم نے کیا پڑھا, پہلے ہم اس کو ذرا ایک دفعہ سمرائز کر لیں. آج ہم نے اپنے آخری جو ایک لائن باقی تھی پہلے پیج کی, وہ ہم نے ختم کی. آپ سب کو بہت مبارک ہو, الحمدللہ رب العالمین. ہم نے یہ ختم کر لیا. ہم نے اس میں بہت اچھی طرح سے دیکھ لیا کہ مخارج کیا ہیں, ان حروف کے منہ سے نکلنے کی جگہ کیا ہے, یہ حروف کہاں رہتے ہیں. یہ سارے حروف ہمارے منہ میں رہتے ہیں, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کون سی جگہ پہ رہتے ہیں. آپ دیکھیں نا, اگر آپ کو اپنی کسی دوست کے ساتھ کہیں باہر جانا ہو, وہ 30 نمبر کے مکان میں رہتی ہیں اور آپ کی دوسری دوست 40 نمبر میں رہتی ہیں, تیسری 50 نمبر میں رہتی ہیں, آپ 30 والی کو فون کر کے بولیں کہ جی میں نے شام میں جانا ہے ڈاکٹر کے پاس, آپ میرے ساتھ چلیے. وہ کہیں گے ٹھیک ہے میں آتی ہوں آپ کے پاس. اب بجائے 30 نمبر کے آپ اگر شام کو 40 نمبر کا دروازہ کھٹکھٹائیں گی تو وہ والی دوست تو نہیں نکلے گی, کوئی اور دوست نکلے گی, ہے نا. تو اس لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی وہ دوست کا گھر کا نمبر کیا ہے, اسی دروازے پہ جائیں. اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اگر
سین پڑھنا ہے اور آپ سوری اگر آپ نے زال پڑھنا ہے تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں، لیکن آپ دروازہ کھٹکھٹا لیں زا کا، تو یہاں سے کون نکلے گا؟ زا نکلے گا نا، زال تو نہیں نکلے گا. اور اس طرح سے ہم نے ایک دو مثالوں میں دیکھا کہ لفظ بدل جاتے ہیں، اور یہ حرام غلطی ہے. ہم قرآن کریم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں. ہم ایسے کیسے پڑھیں اس کو خیال رکھے بغیر کہ ہم اس میں غلطیاں کریں، اور ہم اللہ کی کتاب میں جو ہے وہ الفاظ کو بدل دیں جن سے معنی بدل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام غلطیوں سے اور تمام غلطیوں سے محفوظ رکھیں. ایک سسٹر کہہ رہی ہے کہ ایک بار ریپیٹ کر دیں. ٹھیک ہے، ریپیٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا ثا جیم ح خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. اگر بعد میں بھی کوئی پرابلم ہو تو آپ سبق کے اینڈ پہ کبھی بھی کہہ سکتی ہے، تو انشاءاللہ دوبارہ سے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے، دوبارہ سے پڑھیں گے. اب ہم آتے ہیں، دیکھیں قرآن کریم جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ الاستعاذہ. الاستعاذہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کو. اب دیکھتے ہیں اس میں عام طور پہ کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں. دیکھیں سب سے پہلا فرق تو یہ دیکھیے کہ یہ غلطی ہوتی ہے. تیسری لائن میں دیکھیں ہم کیسے پڑھتے ہیں. میں پڑھوں گا، آپ سوچیے گا آپ نے کبھی کسی کو اس طرح پڑھتے ہوئے سنا ہے، یا شاید ہم خود ہی اس طرح پڑھتے ہوں. یہ ہے صحیح، کیا ہے صحیح ہے؟ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، لیکن ہم ایسے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، اعوذ باللہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ. تو ہم نے کیا کیا؟ سسٹر سوال کر رہی ہیں، آپ انٹروڈکشن، آپ کی تعریف اس اللہ کی جس نے ہم سب کو بنایا. میرا نام دانیال ہے، میں آپ کا بھائی ہوں، اور کوشش کرتے ہیں ہم ساتھ پڑھنے کی انشاءاللہ اور کچھ سیکھنے کی. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے، آمین. میں کوئی شیخ نہیں ہوں، میں بہت ایک عام سا آدمی ہوں. بس میں نے تھوڑا سا پڑھا ہوا ہے الحمدللہ. میرے پاس کچھ اجازے ہیں قرآن کریم پڑھنے کے، اور کچھ اور ایک آدھ سند اور ہے، اور کچھ اور چیزیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں عربی زبان میں، تو تھوڑی میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ سب لوگ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین. دیکھیں تو یہ ہے اعوذ، اعوذ. دیکھیں حمزہ ہے نا، او، ہم نے کیا پڑھا؟ حمزہ کی کیا آواز ہوتی ہے؟ جھٹکے والی ا. اور عین کی کیا آواز ہے؟ او، او. اب دیکھیں یہاں آئیے، حمزہ کہاں سے نکلتا ہے؟ حمزہ نکلتا ہے ووکل کورڈ سے، جہاں پہ جو لائن نظر آ رہی ہے، جہاں سے جو ہمارا آواز نکلنے کی جگہ، یہاں سے نکلتا ہے حمزہ. اور عین کہاں سے نکلتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز پرفیکٹ بنائی ہے. عین نکلتا ہے یہ بیچ والے حصے سے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ جو آپ کو چھوٹی سی چیز دکھ رہی ہے نا، یہ فلیپ ہے. جب ہم کھانا کھاتے ہیں نا تو یہ فلیپ جو ہے یہ ہماری سانس کی نالی کو بند کر دیتا ہے، تاکہ ہماری سانس کی نالی میں کھانا نہ چلا جائے. کھانا چلا جائے تو کھانسی ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا کبھی کھانا کھاتے ہوئے زور زور سے باتیں کر رہے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ سانس کی نالی میں کھانا چلا جاتا ہے، ہم چوک ہو جاتے ہیں. تو یہ دونوں الگ الگ جگہوں سے نکلتے ہیں. اس میں ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے. اگر ہم سستی کریں گے تو ہم کیا غلطی کریں گے؟ اب آپ ذرا دھیان سے سنیے، مجھے بتائیے کہ آپ نے ایسا سنا ہے یا کبھی پڑھا ہے؟ سسٹر منتاشا، اگر آپ کے نیٹ ورک میں پرابلم ہے تو آپ لاگ آؤٹ کر جائیے اور دوبارہ لاگ ان کر لیجیے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ہم ابھی اسی صفحے پر ہیں، یا آپ دوبارہ فوراً سے آ جائیے، انشاءاللہ آپ مس نہیں کریں گے کچھ بھی. جی سسٹر، تو یہ تھا کیا صحیح؟ ایک دفعہ دوبارہ پڑھتے ہیں، پھر غلطی کے ساتھ پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ، اعوذ، اعوذ. اسے ہم اس طرح سے لوگ پڑھ لیتے ہیں اعوذ، اعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سنا ہے آپ نے کبھی ایسا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سسٹر ایونا ٹوورڈز دی اینڈ انشاءاللہ ریپیٹ کر دیں گے. جی سسٹر، کسی نے سنا اس طرح اعوذ، اعوذ؟
اب اس میں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس میں حمزہ کہاں گیا؟ اعوذ کی بجائے ہم نے اعوذ کر دیا. نہ صرف یہ کہ ہم نے حمزہ ہٹا دیا بلکہ عین کے اوپر ضمہ تھا، پیش تھا، ہم نے عین کے اوپر زبر لگا دیا. ہم نے پڑھ لیا اعوذ باللہ اعوذ باللہ. یہ خطا ہے. یہ ہے اعوذ، حمزہ کو الگ پڑھیں اور عین کو الگ پڑھیں. اعوذ. اچھا پڑھنے میں دشواری ہو کیونکہ یہ الفاظ قریب قریب کی جگہوں سے آتے ہیں تو شروع میں تھوڑا رک کے پڑھ لیں اس طرح اعوذ اعوذ اعوذ. آپ دیکھیں میرے دونوں حرفوں کے درمیان ایک چھوٹا سا فاصلہ، تھوڑا سا وقفہ ہے. اعوذ اعوذ. کچھ دفعہ ایسا پڑھیں بعد میں اس کو ملا لیجیے، آپ کی گلے کے مسلس کو، آپ کی زبان کو سمجھ آ جائے گی، ان کو یاد ہو جائے گا کہ پڑھنا کیسے. اعوذ 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 اعوذ. اب بعد میں اس کو تیزی کے ساتھ پڑھ لیں انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ تھا الاستعاذہ. اس میں دوسری غلطی کیا ہوتی ہے؟ بہت کامن مسٹیک. ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ یہ ہے اعوذ زو زو. تصویر دیکھیں، ذال کہاں سے نکلتا ہے؟ زبان کی نوک تھوڑی سی باہر آتی ہے، اوپر کے دو دانت آ کے زبان سے ٹکراتے ہیں. یہ آواز ہے نا، ذال ذال. اور یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ زبان کی جو نوک ہے یہ نیچے والے دو دانتوں کے پیچھے. بہت عام مسٹیک ہے. اس کو اعوذ باللہ کی بجائے اعوذ باللہ پڑھیں گے. دیکھیں اس طرح پڑھتے ہیں، یعنی ہم نے اس کو نعوذ باللہ اس زا کو ذال کو سے بدل لیا. اعوذ ویری کامن. آپ دیکھیں گے اعوذ باللہ اعوذ باللہ، یہ ہم نے غلط کیا. یہ اعوذ نہیں ہے، زو نہیں ہے، یہ اعوذ ہے. زو. سب کو سمجھ آ رہی ہے سسٹر؟ سب لوگ سمجھ پا رہے ہیں نا اس بات کو؟ جی سسٹر، جن کو ریپیٹ کرانا ہے نا سسٹر ارینا، آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیجیے. جیسے ہی ابھی ہمارا مین سبق ختم ہوگا تو ہم ریپیٹ کر دیں گے، آپ فکر مت کریں. انشاءاللہ ہم آپ کو سمجھا کے جانے دیں گے، ایسے نہیں جانے دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز کا خیال رکھیں. اب آپ سب لوگ مائک بند ہیں، آپ اسکرین آپ کے سامنے. اب آپ صحیح طریقے سے پڑھیے. اعوذ 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 اعوذ. ٹھیک ہے نا؟ اسے اعوذ کر کے نہیں پڑھنا ہے، یہ والی آواز نہیں ہے. اعوذ اعوذ. اچھا پھر ہمیں پڑھنا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، اس میں کیا غلطیاں ہو سکتی؟ دیکھیں یہ بسم اللہ ہے، میم پتلا ہے. میم بسم اللہ نہیں ہے، بسم اللہ. یہ بالکل سے پتلا پڑھنا ہے. کیا یہ لفظ میم ان 7 لفظوں میں ہے؟ خا صاد ضاد غین طا قاف اور ظا نہیں، ان میں نہیں ہے. جب ان میں نہیں ہے تو پھر ہم اسے موٹا کیسے پڑھیں گے؟ یہ تو پتلا پڑھا جائے گا. بسم اللہ، اسے باریک پڑھا جائے گا. یہ دیکھیں، یہ بھی آپ نے بہت کامن سنا ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعوذ باللہ، یہ غلط ہے. یہ حا ہے، حا. الرحمن الرحمن. دیکھیں یہ حا کہاں سے نکلتا ہے؟ ابھی ہم نے دیکھا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز پرفیکٹ بنائی ہے. یہ جو فلیپ ہے جو ہماری سانس کی نالی کو بند کر دیتا ہے کھانا کھاتے ہوئے، یہ حا ادھر سے نکلتا ہے. ہم تھوڑا سا ہوا کو پش کر کے باہر نکالتے ہیں. جب ہم پڑھے، آپ پڑھیے حا حا حا. آپ دیکھیں ہوا کو آپ پش کر رہی ہیں، اپنے حلق سے باہر نکالنے کی تھوڑا سا زور لگا رہی ہیں. جبکہ یہ والا ہا، اس میں کوئی زور لگانے کی ضرورت نہیں. جسے ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام ہارون ہے، تو یہ ہا تو بہت آسان ہے. ہم جو کہتے ہیں نا ہاتھ میں دے دو، ہوٹل، ہالیڈے، یہ اس کا ہاؤس ہے، یہ اس کا ہاؤس ہے. تو یہ والا ہا یہ ہے. کیا ہم اس ہا کو اس ہا سے بدل رہے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں الرحمن تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ یا ہم کہنے میں کہتے ہیں رحمان بھائی آپ ادھر آ جائیے، یعنی رحمان نہیں ہے، رحمان ہے، رحمان. الرحمن الرحمن الرحمن. سسٹر سمرین کہہ رہی ہے عین بولنے میں پرابلم ہو رہی ہے. سسٹر چلیے آپ کو میں ایک بڑی اچھی چیز بتاتا ہوں. دیکھیے نیچے پڑھی کیا لکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کا ماہر معزز و محترم فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہو لیکن اس میں اٹکتا ہو اور پڑھنا اس پر مشکل ہو، اس کے لیے بھی دگنا اجر ہے. آپ کو مبارک ہو رسپیکٹڈ سسٹر. آپ
آپ کے لیے تو ڈبل اجر ہے. آپ کی دوسری بہنیں دوستیں اگر آسانی کے ساتھ پڑھ رہی ہیں تو ان کے اجر میں اور آپ کے اجر میں آپ نے فرق دیکھا. تو آپ اس پریشانی میں نہ جائیں کہ آپ کے لیے دشوار ہے. مشکل صرف شروع میں ہوتا ہے، جب آپ تھوڑا سا دھیان سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہو جاتا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیے، ہم انگلش کا لفظ ہے جسے والدہ کے لیے کہتے ہیں موم. اس میں 3 اسٹیپس ہیں. پہلے آپ کے دونوں ہونٹ ملتے ہیں تو آپ انگریزی کا ایم کہتی ہے، پھر آپ دونوں ہونٹوں کو کھولتی ہے تو او نکلتا ہے، او، اور پھر آپ دوبارہ ان دونوں ہونٹوں کو ملاتی ہیں ایک اور ایم بنانے کے لیے، تب پورا بنتا ہے موم. لیکن کیا یہ لفظ کہتے ہوئے کوئی سوچتا ہے؟ موم بس کہہ دیا. کیوں؟ بیکاز ہم نے انف مرتبہ کہا ہوا ہے. یہاں ہم نے 2 حدیثیں دیکھی، ان حدیثوں کو یاد رکھ لیجئے. ہر حرف کے 10 یہ نیکیاں. تو آپ اگر پڑھتی جائیے پڑھتی جائیے پڑھتی جائیے تو کیا ہوگا؟ ایک تو آپ کو مشکل ہو رہی ہے پڑھنے میں نا، تو آپ کو ڈبل ثواب مل رہا ہے. اور دوسرے بات پڑھتی جائیں گی تو آپ کی زبان، آپ کے گلے کے مسل سب لوگوں کو یاد ہو جائے گا. یعنی جو لوگ گاڑی چلاتے ہیں ان لوگوں کو سے پوچھے گی کیا تم سوچتے ہو کہ میں نے ابھی گیئر بدلنا ہے یا ابھی میں نے بریک لگانا ہے؟ یا آپ کچن میں کھڑے رہ کے جب کوئی چیز کاٹ رہی ہوتی ہیں، آپ کوئی سبزی کاٹ رہی ہوتی ہیں، تو کیا آپ سوچتی ہیں کہ کیوکمبر ایک دفعہ پھر دوسری دفعہ آپ کا ہاتھ چلتا چلا جاتا ہے. آپ کی شاید آنکھیں بھی کہیں اور ہوتی ہیں، آپ کا ذہن بھی کہیں اور ہوتا ہے. یہ صرف بار بار تکرار سے آپ ریپیٹ کیجئے، انشاءاللہ یہ ساری مشکلات دور ہو جائیں گی. تو ہمیں یہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا شاید خیال تھا یہیں رکنے کا، لیکن ایک آیا سورہ فاتحہ کی شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. دیکھیے، سورہ فاتحہ ہر صلات میں، ہر نماز میں پڑھنی. سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، معنی اس کا قریبی معنی یہ ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز ہی نہیں ہوئی. تو یہ ایک ضروری چیز ہے اور اس میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں غلطی نہ کریں. تو پہلی آیا ہے الحمدللہ بالعالمین. اب دیکھیں یہ کیا غلطی ہوتی ہے. سب سے پہلے وہی ہا کی غلطی، کامن غلطی الحمدو. سنا ہے نا آپ نے الحمدللہ رب العالمین. کیا کیا ہم نے اس ہا کی بجائے یہ والا ہا پڑھ لیا. یعنی یہ ہا پڑھنا چاہیے تھا، ہم نے یہ ہا پڑھ لیا. یہ بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. دوسری غلطی، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدو دو دو، 1 روپیہ دو، 2 روپیہ دو. یہ دو ہے، دال دمہ دو. انشاءاللہ آنے والے سبق میں آپ اسے دیکھیں گے اور آپ کو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. یہ الحمدو نہیں ہے، استغفر اللہ، دو، الحمدو الحمدو. سسٹر سمرہ خالد، کون سا ہا اسٹرانگ ہے؟ یقیناً یہ والا ہا اسٹرانگ ہے، بیکاز یہ والا ہا میں آپ کو زور لگانا پڑتا ہے. ہا ہا ہا. یہ دوسرا جو گول والا ہا ہے جس میں بیچ میں سے ایک لائن گزر رہی ہے، یہ تو بہت آسان ہے. آپ کبھی بھی ہا کہہ لیجیے، ہا، جس سے کچھ لوگ ہنستے ہیں نا، ہا ہا ہی ہو، کوئی دشواری نہیں ہے. لیکن آپ اس طرح ہنسنے کی کوشش کریں، ہا ہا ہی آپ کا گلا بیٹھ جائے. اچھا، تو یہ ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ بھی بڑا عام سے سنا ہوگا آپ نے، میں پڑھ کے بتاتا ہوں جیسے ہم غلط پڑھتے ہیں اس طرح. الحمدللہ رب العالمین رب العالمین رب العالمین رب العالمین. ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ رب العالمین. یعنی ہم عین کو ہم نے ہٹا دیا. اگر یہاں عین نہ لکھا ہوتا تو ہم کیسے پڑھتے؟ ہم پھر ایسے پڑھتے، عالمین. اگر آپ عین کو صحیح نہیں پڑھیں گی تو یہ آپ اسے پڑھیں گی ہی نہیں، آپ اس لفظ کو ڈیلیٹ کر دیں گے. یعنی قرآن کریم میں سے ہم الفاظ کو حذف کر دیں گے، نعوذ باللہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. عالمین، عین عین آ نہیں، الحمدللہ رب العالمین نہیں. عالمین پڑھا تو ہم نے الف پڑھا، عین نہیں پڑھا. سمجھ آ گیا نا؟ اس عین میں غلطی بہت کامن ہے لیکن یہ ہونی نہیں چاہیے. اب تو الحمدللہ آپ سب یہاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، آمین. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم چیزوں کو صحیح طریقے سے ادا کریں، صحیح طریقے سے پڑھیں، ہم اس کو غلط نہ پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین عالمین. جی ریکارڈنگ اس کی آپ کو مل جائے گی سسٹر ام طارق، 1-2 دن کے اندر ریکارڈنگ اس کی اپلوڈ ہو جائے گی، آپ کے گروپ پر لنک پہنچ جائے گا. پچھلی ریکارڈنگ سے گروپ بھی ہے وہاں پہ. تو ونس اگین ہم نے آج کیا پڑھا؟ ہم نے پڑھا کہ
ہم نے پڑھا سب سے پہلے ہم نے یہ والا پیج ختم کیا، اس کی آخری لائن جو باقی تھی وہ ہم نے پڑھی، اور پھر ہم نے دیکھا، یعنی ہم نے پہلے سبق صفحے میں یہ پڑھا کہ لفظ دیکھنے میں حرف کیسا لگتا ہے، حرف کی شکل کیا ہے، یعنی حرف کی شکل کیا ہے، حرف کی آواز کیا ہے، حرف کا نام کیا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا یہی حرف جب قرآن کریم میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جب یہ کس طریقے سے دکھتے ہیں، کبھی بیچ میں آتے ہیں، کبھی آخر میں آتے ہیں، کبھی شروع میں آتے ہیں، سارے حرف الگ الگ لکھے ہوئے تو نہیں آتے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا آج۔ پھر ہم نے آج دیکھا الاستعاذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں اور اس میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر ہم نے دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں اور ہمیں کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر ہم نے سورہ فاتحہ کی ایک پہلی آیات کی اور دیکھا کہ اس میں کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں اور ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آئندہ آنے والے سبق میں ہم حرکات کے چیپٹر کو پڑھیں گے کہ ابھی تو ہم نے صرف الفاظوں کی آواز دیکھی کہ جب زبر زیر پیش لگے گا تو آواز کس طرح سے آتی ہے، کیا آتی ہے۔ یعنی اکثر ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں یہ تو پتا ہے، لیکن ہمیں پتا ہونے کے باوجود بھی ہر دفعہ پڑھتے ہوئے کچھ نہ کچھ نئی چیز سمجھ ضرور آتی ہے۔ تو پلیز یعنی بغیر چھٹی کیے ہوئے اس کورس کو اٹینڈ کیجیے گا، بڑا مختصر سا کورس ہے اور 1 گھنٹہ یہ عبادت کا گھنٹہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہم قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اسے قبول فرمائے، آمین۔ اور اس میں بلا ناغہ شرکت کیجیے گا۔ ہم آگے سورہ فاتحہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور جو حرکات والا چیپٹر ہے اس کو پڑھیں گے۔ تو آفیشیلی جو ہے ہمارا آج کا سبق اینڈ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی اور مصروفیت ہے اور کوئی جانا چاہتا ہے تو فیل فری، اب کوئی نئی چیز